اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ کچھ ہی دنوں بعد شروع ہونے والا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، نبی پر درود و سلام پڑھیں گے، تو اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر و ذکار کرنا ہے، تو اللہ پاک اس خوشی میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اور میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ بہت ہی خوش ہو جائے گا اور اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، کچھ ہی دنوں بعد شروع ہونے والی ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان، چرند پرند، ہر چیز خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ ہر انسان، ہر چیز کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہوا، بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس ماہ میں انسان تو انسان، چرند پرند، حیوان بھی خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کا جو محبوب اور ہمارا نبی ہے اس کی آمد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس ماہ کی قدر کرنی ہے اور خوشیاں منانی ہے، نبی پر درود بھیجنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہر رات عبادتوں اور سعادتوں سے بھرپور رات ہوگی، جیسے کہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کچھ دنوں اور راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادات کا ثواب اور اجر زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح دوسرے مہینے اور راتوں اور دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع الاول کی بھی زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عید دین اور جمعۃ المبارک کے دن اور راتوں کی فضیلت ہے، اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سعادت حاصل دی ہے، بلکہ ربیع الاول کے پورے مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ میں آپ نے اللہ سے جو بھی مانگنا ہے، نبی کا صدقہ دے کر مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر آپ نے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بفضل خدا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی تمام حاجات قبول و منظور فرمائے، وہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں اور ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ پورا مہینہ امن و سلامتی سے گزارنے لگیں گے، برکتوں سے بھرپور آپ کا یہ مہینہ گزرے گا اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کریں گے، اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے پورا سال مال و مال رہیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اس وقت کرنا ہے جب آپ کو چاند نظر آ جائے گا، یا جب آپ کو کوئی چاند کی بشارت دے گا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں بھی آتا۔ ربیع الاول کے مہینے کے یعنی کہ چاند کی خبر دے تو آپ نے فوراً یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، تو آئے میں آپ سے وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ جب آپ کو ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی بشارت مل جائے، تو آپ نے اسی وقت اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفے کا وقت چاند نظر آنے سے لے کر تہجد تک ہوگا۔ بہتر ہوگا جب چاند نظر آ جائے اسی وقت آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے چاند دیکھ کر باوضو ہو کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یاد رہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ
کے بغیر ادھوری ہے۔ آپ نے بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ یا حسیب، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کے صفاتی نام، ایک اللہ کا صفاتی اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، آپ نے اس کی 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ یا حسیب دونوں کو ملا کر اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، پھر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے لفظوں میں التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ضرور نوازے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بس آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، کوئی بھی وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے آپ کا ایمان اللہ پر پورا ہونا چاہیے اور وظیفے پر۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس چاند کے صدقے، اس مہینے کے صدقے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے آپ کو پورا سال امن و سلامتی میں رکھے گا اور آپ کو بے بہا رزق سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ اپنے ذہن میں تصور رکھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔